السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على نبيه. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. اٹھ اج سرے نو تیرے کے حالات بدل ڈال، اٹھ اج سرے نو تیرے کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال۔ کیا ظلم ہے غمزائے و غمزائے کا دشمن، ارباب ہوس کا کی عادات بدل ڈال۔ صدر محترم معزز سامعین کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کی روبرو اس عظیم الشان اجلاس میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق اور حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ کی تعلیمات میں جہاں حقوق اللہ کا بیان ہے وہیں حقوق العباد کا بھی تذکرہ ہے۔ حقوق العباد میں ایک اہم پہلو پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ہے۔ والدین اور قریب رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کو واسطہ پڑوسیوں سے پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں پڑوسیوں کو تعلقات کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ اس کو ایمان کا دوسرا جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا۔ آپ نے کہیں ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی انسانیت ہے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو نہیں فرمایا: فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَحْسِنُوا جَوَارِكُمْ وَجَارِكُمْ۔ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو کہیں فرمایا: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو کہیں فرمایا: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنبِهِ۔ وہ شخص کامل مسلمان نہیں جو پیٹ پر دکھائے اور اس کا پڑوسی اس کو پہلو میں بھوکا رہے۔ حضرات گرامی، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اپنی اچھائی اور برائی کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو تمہارا کام اچھا ہے، اور جب پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو تمہارا کام برا ہے۔ برا کہے جسے اعلی منہ سے برا سمجھو، برا کہے جسے اعلی منہ سے برا سمجھو، زبان قلب کو نقار ہے خدا سمجھو۔ ان ارشادات و واقعات کا مقصد صرف واقعے کا بیان نہیں بلکہ پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ نہایت معقل اور بلیغ ترین عنوانات ہے۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا رویہ ایسا شریفانہ ہو کہ اس کا پڑوسی اس سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا وہ مومن نہیں۔ پوچھا کیا رسول اللہ وہ مومن ہی؟ آپ نے فرمایا: لا یأمن جاره بوائقه، جس کی عزت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حضرات گرامی، فرمانے کی معجم کبیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ دیتے فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کرو، انتقال کا جہاد کرو، تعزیت کرو، آمنا سے شکر کرو، محتاج ہو تو مدد کرو، ضرورت سے قرض مانگو، قرض دو، اس سے کوئی نعمت حاصل ہو تو
باندھو اور اپنی آمد اتنی اونچی نہ کرو کہ اس سے گھر کی ہوا رک جائے اور تمہاری ہانڈی کا بھاگ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو اس کے گھر میں پہنچا دو یا پھر اس کی بھاگ اپنے پڑوسی کے گھر تک نہ جانے دو۔ میں اس رعایت کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نہ پڑوسی بھوکا سوئے نہ کوئی یتیم روئے، نہ پڑوسی بھوکا سوئے نہ کوئی یتیم روئے۔ ہر ایک امتی کو پیام مصطفیٰ کا وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں